بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مسجد میں آ کر کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس کی کچھ صورتیں میں نے کل عرض کی تھیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے اذیت پہنچانے کی، جس سے حدیث نے منع فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کے کندھے پھلانگ کر مسجد میں آئیں یا جائیں، دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں۔ یعنی صف بندی بھی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جمعے میں بیٹھتے ہیں، ایک صاحب خطبے کے وقت آئے، ایک کا کندھا پھلانگا، دوسرے کا پھلانگا، آگے دوسری تیسری صف میں بیٹھ گئے۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ حدیث نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جو دوسروں کے کندھے پھلانگ کر آگے جاتا ہے اس کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی بے اکرامی ہے، میرے سر پہ سے پاؤں اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو یہ بے اکرامی کی بات ہے اور اذیت پہنچانے کی بات ہے۔ تو کسی کے کندھے پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے۔ آپ جہاں پہ آئے ہیں، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائیے۔ البتہ اگر کوئی جگہ خالی بھی ہے تو ایسی جگہ سے جائیں جہاں کسی کے کندھے نہ پھلانگنے پڑے آپ کو۔ سب کے کنارے سے آ جائیے اگر آپ کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے، لیکن بیچ بیچ سے راستہ بناتے ہوئے آنا، یہ بدتمیزی اور بدتہذیبی کی بات ہے۔ اچھے خاصے بڑی عمر کے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے، اپنا اجر و ثواب ضائع کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح جب واپس جا رہے ہیں مسجد سے تو صفوں میں کندھے پھلانگ کر نہ جائیں۔ دائیں بائیں راستہ اسی لیے چھوڑا جاتا ہے کہ آپ دائیں سے نکل جائیے، بائیں سے نکل جائیے، بہت ضروری ہے تو درخواست کر دیجئے کہ بھائی ذرا مجھے راستہ دے دو، مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہے۔ پتہ چلا کہ کندھے پھلانگ کر گئے اور پیچھے جا کے سنت پڑھ رہے ہیں، تو ایسی کیا ایمرجنسی تھی آپ کو سنت پڑھنے کی کہ کندھے پھلانگ پھلانگ کر آپ یہاں سے گئے اور جا کے وہاں پیچھے کھڑے ہو گئے سنت پڑھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بھائی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کے کندھے پھلانگ کر ہم نہ آئیں نہ جائیں، یہ ایذائے مسلم ہے اور حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ مسجد، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورہ اعراف میں فرمایا کہ اے بنی آدم، جب تم مسجد جاؤ تو زینت والا لباس اختیار کرو۔ جب تم مسجد جاؤ تو زینت والا لباس اختیار کرو۔ کیوں؟ تاکہ کسی کو تمہاری ہیئت سے تکلیف نہ پہنچے۔ زینت والا لباس اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، تو دنیا میں کسی بڑے کے سامنے آپ اس کیفیت کے ساتھ چلے جاتے ہیں جس کیفیت کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے گھر آ رہے ہیں؟ کپڑا شلوار کوئی پہنی ہوئی ہے، کرتا کوئی پہنا ہوا ہے، رات کو سو کے جس کپڑے میں اٹھے اسی کپڑے میں اٹھ کے مسجد آ گئے، کہ ساتھ کھڑے ہونے والے کو کراہت ہو رہی ہے کہ میں کس بے ڈھنگے آدمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں جس کو اپنے لباس کا اندازہ نہیں ہے۔ پیچھے کھڑا ہونے والا وہ آفت میں مبتلا ہے، مصیبت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہو گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور کیسا لباس پہن کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب مسجد آؤ تو زینت والا لباس اختیار کر کے آؤ۔ تو کسی معزز محفل میں انسان جب جاتا ہے تو کس اہتمام کے ساتھ جاتا ہے؟ تو آپ یہ سوچئے نا کہ اس سے بڑھ کر بھی معزز محفل کوئی ہو سکتی ہے مسجد سے بڑھ کر، کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، سجدہ ریز ہوں گے، باری تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہو رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا معزز جگہ ہوگی؟ تو اس معزز جگہ آنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی اچھے صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، خوشبو کا اہتمام کرے، اس طرح مسجد میں آنا چاہیے۔ پسینے کی حالت میں ہو یا کوئی ایسی چیز کھائی بھی ہو جس سے منہ میں بو آتی ہو، ایسی حالت میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ حدیث نے فرمایا کہ لہسن، کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ حدیث نے منع فرمایا کہ کچا لہسن، کچی پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے انسانوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ مسجدیں موجود ہیں تو جتنے انسان ہیں نا، اس سے نہ جانے کئی گنا فرشتے یہاں موجود ہیں جو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حضور جا کے ہماری حاضری لگائیں گے۔
کہ ہم ان کو نماز کے لیے موجود، ہم نے ان کو پایا اور نماز کے لیے یہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم انہیں چھوڑ کر آئے، تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بدبودار چیزوں سے، تو اس لیے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسی حیت میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے جس سے دوسروں کو گھن آئے، دوسروں کو پریشانی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک وفد حاضر ہوا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تو جو علاقے سے وفد آیا تھا اس میں ایک شخص تھا مجذوم، جس کو جذام کی بیماری تھی، جسے جذام کی بیماری تھی، اور جذام کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ مثلا پیپ ہے، دانے ہیں، گوشت جھڑ رہا ہے، سامنے ساتھ بیٹھنے والے کو اسے گھن آتی ہے، تو ایک صاحب ان میں مظلوم تھے، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں مسجد آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، آپ نے پیغام بھجوایا کہ ہم نے تمہیں بیعت کر لیا ہے، تمہیں مسجد آنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہیں بیعت کر لیا ہے، تمہیں مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شخص مسجد آئے گا تو اس سے لوگوں کو گھن آئے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ تو بھائی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مسجد انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، ایسی حیت کے ساتھ آئے کہ جس حیت کے ساتھ، جس گیٹ اپ کے ساتھ آپ کسی معزز محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی شادی میں، تقریب میں آپ ملیں، کیسے پرفیوم کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے ہر طرف، تو شادیوں میں تو پرفیوم کی خوشبو مہکے اور مسجد میں بدبو، یہ کون سی بات ہے؟ شادیوں میں جا کے آپ ایک سے ایک پرفیوم لگا رہے ہیں، تو جو شادیوں میں پرفیوم لگا کے جاتے ہیں، کبھی وہ مسجد میں بھی لگا کر آئے ہیں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد کی عظمت کتنی ہے اور شادی کی اہمیت کتنی ہے ہمارے نزدیک، تو بھائی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات آج کی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا بھی اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، بارہا امام صاحب بھی اعلان کرتے ہیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن توجہ نہیں دیتے ہم۔ دیکھیں اتنے چھوٹے بچے جن کو باقی ناپاکی کا ہی نہیں پتا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیں گے، تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا جائز ہی نہیں ہے۔ ایسے بچے کہ جن کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا، وہ اپنی ضرورت نہیں بتا سکتے، ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نے فرمایا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے اور مجنونوں سے بچاؤ، اپنی مسجد کو چھوٹے بچوں سے اور مجنونوں سے بچاؤ۔ ایسے چھوٹے بچے جن کو پاکی ناپاکی کا کچھ اندازہ نہیں ہے، ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اس سے مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، یہاں گندگی ہوگی کتنی بری بات ہے، پھر جو صفائی کرنے والا اس کو کتنی اذیت ہوگی۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی صفوں میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا، اب بیچارے خادم جو ہیں وہ اس کی صفائی کر رہے ہیں، اس کو دھو رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ آپ ایسے بچوں کو کیوں لاتے ہیں مسجد؟ پھر اب اتنی عمر کا بچہ ہو گیا کہ جس کو پاکی ناپاکی کا پتہ ہے، یعنی سمجھدار ہو گیا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں بچے تو بہت جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، یعنی 5 سال 6 سال کا بچہ ہے تو آپ اس کو لے کر آئیے، لیکن یہ اس عمر کا بچہ ہے کہ آپ کے بغیر کھڑا ہوگا تو شرارت کرے گا یا روئے گا؟ آپ تو آ کے صف اول میں بڑے خوشو خضو سے نماز میں شامل ہو گئے اور اپنا بچہ پیچھے چھوڑ دیا، جو آس پاس نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز کا حال خراب ہو گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر آپ اس عمر کے بچے کو لے کر بھی آئے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، یعنی آپ ایک طرف صف میں کھڑے ہوں اور اپنے ساتھ اپنے بچے کو کھڑا کریں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو نہ روئے گا نہ شرارت کرے گا۔ آپ خود آ کے صف اول میں کھڑے ہو گئے اور بچے پیچھے چھوڑ دیے آپ نے، جس سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب بچہ 7 سال سے اوپر ہو، وہ اچھا برا سمجھتا ہے تو آپ اس کو سمجھا کے لائیں کہ بیٹا مسجد میں شور نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے۔ تو اتنی عمر کے بچے عام طور پہ مسجد میں کوئی شور شرابہ نہیں کرتے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، بچے دیکھیں نا بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت طریقے سے نماز پڑھی انہوں نے،
لیکن اس سے کم عمر بچہ جو مسجد میں شور شرابہ کر رہا ہے، اس کو مسجد کے آداب کا نہیں پتا، یا آپ کے بغیر وہ روئے گا، تو اس کو مسجد میں آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، اس کو الگ چھوڑنا نہیں چاہیے، تاکہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بھائی، اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہیں پہنچے گی۔ اب یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، ابھی تو میں مسجد سے باہر نہیں نکلا، اب انشاءاللہ کل مسجد سے باہر جب نکلوں گا تو پھر میں بات کروں گا کہ آپ گھر میں کیسے کیسے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ اپنی خوشیوں میں کیسے کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس پہ تو بعد میں بات کریں گے۔ ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو مسجد میں بھی ہم اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ہم مسجد میں اذیت پہنچائیں گے تو اپنی عام زندگی میں لوگوں کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں مسجد سے اپنی عادتیں صحیح کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ ہو، مسجد میں جب بیٹھیں تو کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کا کندھا نہ پھیلانگے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بارگاہ الہی میں شرف قبول حاصل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك